بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ایک بات سب سے پہلے جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں مراد سعید کو سامنے نہیں لائیے گا، کیونکہ جرنیلوں کو ایک وعدہ معاف گواہ چاہیے جو وہ نہیں پیدا کر سکے، اور جو کچھ مراد سعید جانتے ہیں یا ان کی بیگم صاحبہ جانتی تھیں، بشرا بی بی، بہت کم لوگ وہ انفارمیشن رکھتے ہیں جو مراد سعید کے پاس ہے، اور اس کو موڑ تڑوڑ کے غلط انداز سے اس پہ تشدد کر کے اس کو وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے بے چین ہیں، سونگتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ ہم کسی طرح سے اس کو پکڑ کے لائیں اور اس کو وعدہ معاف گواہیں، اگر یہ وعدہ معاف گواہ بنائیں۔ اگر یہ غلطی آپ نے کر دی تو پھر ان کے لیے عمران خان کو پھانسی کے پندے پہ چڑھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسی غلطی کسی صورت نہیں کیجیے گا۔ یہ میں آپ کو بہت ہی بس آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سیریس لیجیے گا، سیریس نہیں، بہت زیادہ سیریس لیجیے گا۔ اچھا، تحریک کا جو جوش و جذبہ اب آج کل نظر آ رہا ہے کے پی میں، سوات میں، دیگر مقام شہروں میں، وہاں پہ جس طرح لوگوں نے علیمہ خان کو ویلکم کیا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور جو سلوگن دیا ہے علیمہ خان نے کہ شہادت، آزادی یا شہادت، یہی جذبہ چاہیے ہوتا ہے، یہی وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو تحریکوں میں کام آتا ہے۔ اس سے لوئر جتنا بھی جائیں گے وہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ آزادی یا شہادت، جب یہ سوچ کے گھر سے نکلتا ہے نا آدمی کہ کیا فیض نے کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو یہ جذبہ جب آتا ہے تو ہی بیڑیاں کٹتی ہیں، اور جن کو اپنی بیڑیوں سے پیار ہو جائے، جو کم نصیب، کم نسل، بد نصیب ہوتے ہیں، وہ کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دشمن سے جا کے مل جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے کبھی انقلاب نہیں آیا ہے آج تک، کمزور لوگوں کے ذریعے اور لوگوں سے دشمن سے جا کے ملنے والوں کے ذریعے۔ ذرا مزید تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آئیے۔ اچھا دیکھیے، جب رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے نا کسی کام کی، تو جو چیزیں آپ سوچ نہیں سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں نا ان ذرائع سے آپ کو رزق دیتا ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے، ان ذرائع سے آپ کی مدد کرتا ہے جن ذرائع کا آپ نے سوچا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن اور دل بدل دیتا ہے، آپ کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے۔ آپ سے اگر بہتری چاہتا ہے تو خوبی کا کوئی کام لے لیتا ہے، اور آپ کو نامنظور کرتا ہے تو آپ سے کوئی تباہی کا کام لیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کے جانے کا وقت ہے جرنیلوں کے، ٹھیک؟ کیسے پہچانیں گے آپ اس بات کو، جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آنے والے 10 سالوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے، ہونا پڑے گا ان کو۔ دیکھیے، اس وقت جرنیلوں نے اپنا پتہ جو ہے، ڈرامے والا پتہ، ملا والا پتہ، وہ بہت غلط وقت پہ کھیل دیا، اور اس کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، فائدے کوئی نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، جرنیل ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، اور فائدہ بھی پولیٹیکلی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ مزے لے رہے ہیں، مزے لینے کے لیے وہ خبریں سن رہے ہیں، اور ہر خبر پہ اس اینگل سے یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ صاحب جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں یہ تو ڈرامے باز آدمی ہیں، شروع سے آج تک ان کی سیاست کو آپ دیکھ لیجئے، وہ ڈرامے بازی ہی ہے، اور آج اچانک ان کا ایسے آ جانا، اچانک ایک دم آل آف اے سڈن، ان کی کون سی جائیداد پکڑی، ان کو کہاں پکڑ لیا، ان کے کس بچے کو شہید کر دیا، کیا کچھ کوئی ایسی بڑی واقعہ نہیں ہوا کہ یہ اچانک ابل پڑیں۔ یہ اچانک ابلتے صرف بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا ہے، ورنہ یہ نہیں گرتے۔ اب ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، یہ سب آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوم
کے اندر جو جذبہ، اچھا یہ کچھ تھنک ٹینک سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پہ ان کے جرنلوں کے پاس، جن سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کی روٹ کاز بتائیے اور اس پرابلم کو گہرائی میں جا کے سوچئے اور پھر سجیسٹ کیجئے کہ یہ اس وقت کا مسئلہ کیا ہے، اس کو حل کیسے کیا جائے۔ اب اگر کوئی ان کو یہ پیپر لکھ کے دے دے، دیکھیے صاحب، ایک وقت آتا ہے کہ قوم کے اندر چینج کی خواہش، تبدیلی لانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ایک پرسن ہے جو آپ کو ناپسند ہے، اور ریولوشن تو آئے گا کیونکہ قدرت کی طرف سے ہے اور تاریخ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب مسائل اس انتہا کو ہو تو وہ آتی ہے، تو اس کو ریپلیس کر دیں پرسن بی سے، عمران خان کو ریپلیس کر دیں ملا فضل الرحمان سے۔ کیوں؟ نفرت تو ہے قوم کے اندر جرنیلوں کے خلاف، ناٹ فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف۔ اچھا، اور وہ چینج چاہتے ہیں، وہ بہتر زندگی چاہتے ہیں، معیشت بہتر چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ مزید کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کیا اس کو ایک عوامی لیڈر بنا کے، اور وہ کیسے بنتا ہے پاکستان میں؟ جو جرنیلوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو یہ جرت دکھاتا ہے کہ میں توپ کے سامنے سینہ سپر ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان سے گیٹ الانگ بہت کرتے ہیں، اندرون خانہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ملا جی کی جرنیلوں سے، اور ہمیشہ سے رہی ہے، اب یہ کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی کوشش میں ہیں، لیکن ایک اہم نکتہ جو میں آپ سے کہتا ہوں، جرنیل ہمیشہ عوام کی نبض پڑھنے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ ایوب خان تھے، ضیاء الحق تھے، مشرف تھے، کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ نباز اچھا نہیں ہوتا، وہ آنے والے دنوں کی آہٹ نہیں سن سکتا، وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایجنسیز کی رپورٹس تو اتنی ہیں، عقل اتنی سی بھی نہیں ہے، سچائی اتنی سی بھی نہیں ہے۔ عقل سچائی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ اچھا، دوسرا نقطہ جس پہ میں چاہتا ہوں آپ غور کیجئے، دیکھیے جرنیل اس وقت ناکام ہوتے ہیں جس وقت وہ بہت مضبوط نظر آتے ہیں۔ جب ضیاء الحق بہت مضبوط تھے، کہتے تھے اب کیسے جان چھوڑے گی، قدرت نے جان چھوڑا دی۔ مشرف بہت مضبوط ہے، بھائی ان کی تو امریکہ میں بھی اتنی زبردست لابنگ ہے، وہ تو ان کے عاشق ہیں، کیسے جان چھوٹے گی۔ ایوب خان یہ تو یار سپر وہ ہیں، سب سے جان چھوٹتی ہے، ان سے جان چھڑانے کا وقت رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اس بات کو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، مراد سعید کو سامنے مت لائیے گا، کسی صورت نہ آنے دیجیے گا، اس لیے کہ یہ ایک وعدہ معاف گواہ چاہتے ہیں عمران خان کو ٹانگنے کے لیے۔ یہ موقع آپ پرووائڈ کریں گے اگر آپ نے یہ نادانی کر دی، ایسی غلطی نہیں کیجیے گا، دوبارہ یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں۔ اچھا، میری کوئی بنیاد ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ اچھا، اب دیکھیے جو بات آج علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ اگر میں جیل میں چلی گئی تو تحریک تو نہیں تحریک تو جاری رکھو گے، یہ بات عمران خان نے بھی کہی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا، وہ اکثر پیار میں پاکستانیوں کو کہتا ہے، میرے لوگوں، میرے پاکستانیوں، یہ پہلا آدمی ہے جو اپنے عام عوام سے اتنی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاکستانیوں، کلیم کرتا ہے یہ میرے ہیں، وہ کہتا ہے یہ فوج بھی میری ہے۔ یہ تو کچھ جرنیل ہیں جن کے نصیب اور آخرت خراب ہے، وہ ظلم کو ہی حق سمجھ رہے ہیں، وہ ظلم کو، بدتینیتی کو حق اور سچ اور قرآن سے ثابت کر دیں گے آیتیں پڑھ کے۔ یہ وہ طبقہ ہے۔ اب وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے کہیں، تو کچھ صحابہ اکرام نے دیکھا ایک پرندہ جو ہے وہ گو خوردن کھا رہا ہے، تو وہ پوچھا کہ یہ کیسا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے علماء آئیں گے کہ وہ بظاہر بڑے پاک باز نظر آئیں گے، لیکن اندر سے ویسے ہوں گے جیسے یہ بہت سارے مولانا آج کل موجود ہیں اور یہ جرنیل موجود ہیں، یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اچھا، تو میں بات آپ سے کیا کہنے جا رہا تھا؟ میں بات یہ کہنے جا رہا تھا، جب وہ یہ کلیم کرتا ہے نا، میرے لوگوں، میرے پاکستانیوں، ایک دن اس نے ایک بات کہی، اگر میں نہ رہوں
یعنی میں شہید کر دیا جاؤں، میں مار دیا جاؤں۔ تو ایک وعدہ کرو میرے لوگوں، اگر میں نہ رہوں تو بھی تم تحریک جاری رکھنا کرپشن فری پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے۔ وعدہ کرو کہ اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو تم میرا بدلہ لوگے اور تحریک کو رکنے نہیں دو گے۔ یہ اس کے افکار تھے۔ میں نے الفاظ میں وہ ایگزیکٹ نہیں کہہ پاتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں، مفہوم پورا صحیح سمجھتا ہوں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس عہد کو نبھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بدلتی رت کے ساتھ تم بھی بدل گئے اور تم نے بھی بھلا دیا۔ ایسا ستم نہیں کرنا۔ اس نے ساری زندگی کھیل کے میدان سے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ تک صرف پاکستانیوں کے لیے لڑایا، کھیلا ہے تو پاکستانیوں کے لیے، جیتا ہے تو پاکستانیوں کے لیے، آج اگر وہ مرتا ہے تو پاکستانیوں کے لیے۔ ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں۔ اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ یہ وقت ہے آگے بڑھ کر آزادی یا شہادت۔ دیکھو، مرے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے، مرے بغیر تم ملک کو آزادی حاصل نہیں کرا سکتے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، یہ جذبہ لائیے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس جذبے کے ساتھ آگے نکلیے، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مراد سعید کو سامنے نہیں لائیے گا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔